ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ دورہ تفسیر القرآن کے اہم نکات کے اسباق کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ پارہ نمبر 28 ہے اور سورۃ الصف ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ جب ہم قرآن فہمی اور دین فہمی کو سمجھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو یا کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، یعنی ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو کچھ لوگوں نے یعنی سمجھی کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے نا سمجھی کے ساتھ اس آیت پر یہ دلیل دی ہے، یعنی یہاں پہ اس آیت کو یہ دلیل بنایا ہے ترک دعوت پر، کہ ایسی چیزوں کی آپ دعوت نہیں دے سکتے جن پر آپ عمل نہیں کرتے، یعنی اس آیت کو دلیل بنایا ترک دعوت کے لیے۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ آیت وہاں پہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ وہ نماز کی دعوت ہی نہیں دے سکتا۔ ایک بندہ خود حج پہ نہیں جاتا تو اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حج کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، یعنی اس آیت کو کچھ لوگوں نے مغالطے سے یا سمجھی یا نہ سمجھی کے طور پر یعنی پیش کیا ہے ترک دعوت۔ حالانکہ جب ہم حدیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث کا ملتا ہے ذخیرہ، جہاں پر اس بات پر انسان کو یعنی کہ دعوت دی جاتی ہے کہ تم جو نیکی خود نہیں کر پا رہے اس کی دعوت دیتے رہو، امید ہے کہ وہ نیکی آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارے پاس آیت ہے یہ اصل میں ترک دعوت کے لیے دلیل نہیں تھی، بلکہ اس آیت میں ترک دعویٰ کا یعنی رد کیا جا رہا ہے۔ ترک دعوت کا، دعوت اور چیز ہے اور دعویٰ کرنا اور چیز ہے، یعنی یہاں پہ ترک دعوت نہیں ہے بلکہ ترک دعویٰ ہے، یعنی یہاں پہ یہ منع کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو نیکی تم کرتے نہیں ہو، مثلا ایک بندہ تہجد پڑھتا نہیں ہے لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں۔ ایک بندہ یعنی سخاوت اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتا لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہوں۔ تو اس آیت کو دلیل بنا کر کئی لوگوں نے امت کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ جو نیکی تم کرتے نہیں ہو اس کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ یہ سورۃ الصف پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 2 ہے، یہ ترک دعوت کے لیے دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ترک دعویٰ کی دلیل ہے کہ ایمان والوں کو دعویٰ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو نیک اعمال، جو نیکیاں تم کرتے نہیں ہو ان کے دعوے نہ کیا کرو۔ اور یہ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ چیز بڑی یعنی اللہ کو غصے کو دعوت دینے والی ہے۔ ان تقولوا، کہ تم وہ ان باتوں کو کرو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی یہاں پہ ترک دعوت نہیں ہے، ترک دعویٰ ہے کہ ان نیکیوں پر دعوے کرنے جو تم کر نہیں پاتے، اور دعویٰ کرنا کہ میں یہ نیکی بھی کرتا ہوں، میں یہ نیکی بھی کرتا ہوں، میرے ہاں یہ بھی عمل پایا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارے پاس آیت ہے یہ ترک دعوت کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہاں پر دعویٰ کو رد کیا گیا ہے کہ مومن کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جو وہ اعمال کرتا نہیں ہے۔ تو امید ہے آج کے سبق سے بھی ہماری دین فہمی اور قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔